سکون سے سو جاتی ہے۔ اللہ کے ولی راتوں میں اٹھ کر کے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، آخری پہر میں اٹھ کر کے یاد کرتے ہیں اور اٹھ کر کے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے رب سے رو رو کر کے معافی مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ پروردگار انہیں وہ مقام دیتا ہے، وہ مرتبہ دیتا ہے کہ پروردگار عالم ان کو اولیاء میں ممتاز بنا دیتا ہے، ولیوں میں ممتاز بنا دیتا ہے۔ میرے غریب نواز کو آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے ایک کمرہ دیا اور کہا کہ اس کے اندر تمہیں عبادت کرنی ہے۔ غریب نواز کمرے کے اندر چلے گئے اور اپنے رب کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ دن کے بعد پیر و مرشد نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹا معین الدین کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ تو کہا حضور میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا ابھی بہت کمی ہے بیٹا، ہم تجھے جس مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں ابھی وہ منزل ہمیں بہت دور نظر آ رہی ہے، ابھی اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ پھر کمرے کے اندر چلے گئے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد پیر و مرشد نے بلایا، بتاؤ معین الدین کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ میں عرش الہی کو دیکھ رہا ہوں اور ساتوں طبق نیچے دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ ابھی بیٹے بہت کمی ہے، جا کر کے اپنے رب کی عبادت کرو۔ پھر غریب نواز کمرے میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب تیسری مرتبہ پیر و مرشد نے بلایا اور بلانے کے بعد میں اپنی دو انگلیاں شہادت والی انگلی کا ایک کینچی بنا کر کے اور ان کی آنکھ پہ رکھ کر کے کہا بتاؤ بیٹا آپ کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ تو غریب نواز کا جواب ہے، کہتے ہیں حضور میں اپنے رب کے جلووں کو بے حجاب دیکھ رہا ہوں اور زمین سے تحت و سرا تک دیکھ رہا ہوں۔ پیر و مرشد کہتے ہیں اے معین الدین جس مقام پہ ہم تجھے پہنچانا چاہتے تھے، جس منزل پہ ہم تجھے پہنچانا چاہتے تھے تو اس مقام پر پہنچ گیا ہے، تو اس منزل پہ پہنچ گیا ہے۔ یہ غریب نواز کی شان ہے کہ جب آسمان پر نظر اٹھائیں تو رب کے جلووں کو بے حجاب دیکھ لیں اور جب زمین پر نظر ڈالیں تو تحت و سرا کو دیکھ لیں۔ جب نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا امام پکار کے کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہ ہو۔ یہ حضرات غریب نواز کی شان ہے کہ آسمان پہ نظر ڈالیں تو آسمان پہ نظر ڈال کر کے رب کے جلووں کو بے حجاب دیکھ لیں اور زمین پہ نظر ڈالیں تو تحت و سرا تک دیکھ لیں۔ یہ غریب نواز کی شان ہے۔ پیر و مرشد نے کہا بیٹے جس مقام پہ پہنچانا چاہتا تھا تو اس منزل پہ پہنچ گیا ہے، تو اس مقام پہ پہنچ گیا ہے، چلو اب حج کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ اب پیر و مرشد کے ساتھ میں غریب نواز حج کرنے جا رہے ہیں۔ وہ سعادت کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہوگی کہ ساتھ میں پیر و مرشد ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ جب کعبے کا طواف کر رہے تھے تو غریب نواز کے پیر و مرشد نے کہا اے میرے پروردگار میں اپنے اس مرید کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ غیب سے آواز آتی ہے عثمان ہارونی ہم نے تمہارے اس مرید کو قبول کر لیا ہے۔ غریب نواز چکر لگا رہے تھے کعبے کا، آواز آئی معین الدین مانگ لے جو مانگنا چاہتا ہے۔ عرض کیا مولا تو علیم بذات الصدور ہے، مولا تو دل کے خطرات سے واقف ہے، مولا تو دل کی وسوسوں کو بھی جانتا ہے، دل کے اندر جو باتیں پیدا ہوتی ہیں تو سب کو جانتا ہے۔ میرے پروردگار میں تجھ سے کیا مانگوں؟ پھر آواز آئی مانگ لے۔ عرض کیا مولا تو سب جانتا ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے معین الدین جو تیرے سلسلے کا ہوگا، جو تیرے سلسلے کا ہوگا اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اسے میں توبہ کی توفیق نہیں دے دوں۔ سبحان اللہ۔ اب غریب نواز مکہ شریف سے مدینہ شریف آئے، کیونکہ ڈیوٹی تو مدینے سے لگتی ہے نا کہاں جانا ہے۔ اب مدینہ شریف آئے، جب مدینہ شریف آئے تو غریب نواز کی شان دیکھیں۔ حضرات کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کے روضے پہ حاضری دینے کے لیے گئے تو کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو نبی کریم کے مزار مبارک سے آواز آتی وعلیکم السلام یا سلطان الہند یا قطب المشائخ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطب المشائخ کا لقب عطا فرمایا۔
غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے تھے. خادم آیا اور آ کر کے کہا یا معین الدین. اب وہاں معین الدین نام کے کئی لوگ تھے, سب کھڑے ہو گئے, بولے ہم. بتائیے. کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور نے بلایا ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. حضور نے بلایا ہے. حضرات اب وہ سب بولے کہ ہمارا نام معین الدین ہے, ہمارا نام معین الدین ہے. خادم پھر گیا, یا رسول اللہ کون معین الدین؟ فرمایا معین الدین چشتی کو بلا لاؤ. غریب نواز کو جب بلایا جاتا ہے, غریب نواز نبی کے روضے پہ پہنچے. مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا معین الدین جاؤ, ہم نے تمہاری ڈیوٹی ہندوستان لگا دی ہے. جاؤ ہندوستان کی سرزمین پہ جا کر کے اسلام کا جھنڈا لہراؤ. جاؤ ہندوستان کی سرزمین پہ اسلام کا پرچم لہراؤ. جاؤ وہاں جا کر کے دین کی خدمت کرو. حضرات عرض کرتے ہیں نبی کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ میں نے تو ہند دیکھا بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پورا نقشہ بتا دیا, کس کس راستے سے جانا ہے, کس کس طریقے سے جانا ہے. ایک روایت میں ہے کہ انار خواجہ غریب نواز کے سامنے پیش کیا گیا, اس انار پہ پورا نقشہ ہندوستان کا بنا ہوا تھا. اب غریب نواز ہندوستان تشریف لا رہے ہیں. اب ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, ہندوستان میں ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ مدینے والے مصطفیٰ نے لگائی ہے. اور ہندوستان کا بادشاہ کس نے بنایا ہے؟ یہ بغداد کے غوث اعظم نے بنایا ہے. کہ جب غوث اعظم نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پہ ہے, تو غریب نواز نے کہا تھا کہ صرف میری گردن پر ہی قدم نہیں ہے, بلکہ میرے سر پر بھی ہے, میری آنکھوں پر بھی ہے, میرے دل پر بھی ہے. تب غوث اعظم نے بغداد کی جامع مسجد سے کہا تھا کہ غیاث الدین کا بیٹا سبقت لے گیا. میرے غوث اعظم نے کہا جعلتو کا سلطان الہند یا معین الدین, اے معین الدین تم نے میرے قدم کو لینے میں محبت کا اظہار کیا ہے, جاؤ میں نے تمہیں ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا ہے, میں نے تمہیں ہندوستان کا سلطان بنا دیا ہے. اب ذرا دیکھیں غریب نواز کی شان, اب ذرا دیکھیں غریب نواز کا مقام, اب ذرا دیکھیں غریب نواز کا پاور. میرے غریب نواز ہندوستان تشریف لا رہے ہیں, کوئی فوج لے کے نہیں آ رہے ہیں, کوئی تلوار اور نیزہ لے کے نہیں آ رہے ہیں, کوئی برچی اور بھالا لے کے نہیں آ رہے ہیں, سینے سے قرآن لگا کے آ رہے ہیں, ہاتھ میں تسبیح, بغل میں مصلا, لب پہ اللہ اللہ کرتے ہوئے غریب نواز تشریف لا رہے ہیں. 40 فقیروں کی جماعت ہے. راستے میں وہ بادشاہ ملا جسے شہاب الدین محمد غوری کہا جاتا ہے. اس نے غریب نواز کا چہرہ دیکھ کے کہا چہرے سے مسلمان لگ رہے ہیں. غریب نواز کو سلام کرتا ہے. غریب نواز نے سلام کا جواب دیا. غریب نواز سے کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا ہند جا رہا ہوں. بولا بابا ہندوستان نہ جاؤ, میں اتنی بڑی فوج لے کے گیا, میں اتنے بڑے لشکر کو لے کے گیا, میں اتنے پیادے لے کر کے گیا, میں اتنے سوار لے کر کے گیا, میں اپنے ساتھ ایک سے بہتر کلیل نوجوان لے کر کے گیا. بابا تم ہندوستان نہ جاؤ, ہندوستان میں کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہے, وہاں کوئی نبی کو پکارنے والا نہیں ہے. بابا تم ہندوستان جا کر کیا کرو گے؟ تو میرے غریب نواز فرماتے ہیں بادشاہ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس بادشاہ نے کہا بابا میں اتنا بڑا لشکر لے کر گیا, میں ہندوستان کے راجہ سے ہار کر آ رہا ہوں, میں ہندوستان کے راجہ سے شکست کھا کے آ رہا ہوں, میرے بابا تم ہندوستان نہ جاؤ. تو غریب نواز کا جواب سنو. غریب نواز فرماتے ہیں اے بادشاہ کان کھول کے سن لے, جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنے لشکر پہ بھروسہ کر کے گیا تھا, جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنی فوج پہ بھروسہ کر کے گیا تھا, جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنی نیزے پہ بھروسہ کر کے گیا تھا, جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنی تلوار پہ بھروسہ کر کے گیا تھا. میں ہندوستان جا رہا ہوں, لشکر پہ بھروسہ کر کے نہیں, فوج پہ بھروسہ کر کے نہیں, نیزے پہ بھروسہ کر کے نہیں, میں ہندوستان جا رہا ہوں تلوار پہ بھروسہ کر کے نہیں, مدینے کے تاجدار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں, امت کے غمبار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں. نہ طاعت پر, نہ تقوی پر, نہ زہد و اتقا پر ہے.